اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم، قابل عزت تکریم، عزت مآب، واجب التعظیم میرے حضور قبلہ والد گرامی، عالم باعمل، روشنی اسلاف، حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الحاج محمد شفیق رضا صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جمیع عاشقان رسول، عزیز طلباء، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیں نیک سنگتیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ معزز احباب، اللہ کریم نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، یہ دین سارے کا سارا حکمتوں، برکتوں اور اس کی کرم نوازیوں سے مزین ہے۔ اس کا ہر فعل خیر ہی خیر ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور ساری حکمتیں جس ذات والا شان سے پھوٹتی ہیں وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہے۔ آپ نے ہمیں جو خوبصورت دین عطا کیا، اس کا ہر عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا کہ یہ امور کرنے ہیں، وہ سارے کام اپنے اندر بہت سی برکتیں رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں 3 لفظ آئے ہیں۔ لفظ نسک آیا ہے قرآن مجید میں قربانی کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کو ٹھیک کرو یار۔ قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کریم رب العالمین سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ تو نسک، قربانی، ایک تو یہ لفظ آیا ہے، دوسرا لفظ قرآن مجید میں ہے قربانی کے لیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ وَانْحَرْ، نحر کرنا، قربانی والے دن کو عربی میں یوم النحر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن قربانی کی جاتی ہے۔
تو نہر کا لفظ جو ہے یہ بھی قربانی کے لیے آیا ہے. یہ دو لفظ ہو گئے. اور قربانی کے لیے جو تیسرا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ لفظ قربان ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اس کا میں ذکر آگے جا کے کرتا ہوں. تو اللہ کریم کی راہ میں قربان کرنا کسی چیز کو یہ اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی سنت ہے. یہ ان کی سنت تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ادا کر دیا تو اب یہ حضور کی امت پر واجب ہو گئی. اور یہ واجب فرض کے معنی میں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں امر ربی ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر. تو جس طرح نماز فرض ہے اس طرح قربانی بھی فرض ہے. اب یہ واجب کے درجے میں کیوں ہے؟ ایک تو نماز تو فرض عین ہے ہر بندے پہ، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش دے دی گئی. من وجد ساعتن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو رب نے وسعت دی ہے، یعنی پیسہ ہے اس کے پاس، دولت ہے، اور پھر وہ دولت کے باوجود، وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اصول فقہ میں جب کسی امر پہ حکم ربی آ جائے اور اس کے نہ کرنے پر وعید بھی آ جائے تو اس وقت وہ چیز وجوب کا درجہ اختیار کر جاتی ہے. تو چونکہ یہاں حکم آ گیا فصلی لربک وانحر میں، وانحر حکم آ گیا، اور فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ وعید بھی آ گئی. تو ان دونوں حکموں سے ملا کر علماء فرماتے ہیں یہ واجب ہے اور یہ فرض کے معنی میں ہے، اس لیے یہ ضروری ہے قربانی کرنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ او بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ. جب تم قربانی کرو گے تو تمہیں ایک تو اس کا گوشت ملے گا، ایک تم جو اپنے اعزاء و اقربا کو وہ کھانا کھلاؤ گے اس کا اجر الگ ملے گا، ایک جو فقراء، مساکین، یتامہ ان لوگوں کو کھلاؤ گے اس کا اجر پھر الگ ملے گا. اور پھر اس کے اوپر ایک برکت اور رکھی کہ اس کے قربانی کے جانور کے ہر بال پر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا کرے گا. یہ اس سے اگلی برکت ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں آپ کوئی بھی جانور دنیا داری کے لیے قربان کرتے ہیں تو اس میں آپ کے حصے میں صرف اس کا گوشت آئے گا، باقی سارا کچھ وہ ضائع کر دیتے ہیں. اگرچہ آج کل جب وہ تولتے ہیں تو سب کچھ آپ کے کھاتے میں ڈال کے ہی تولتے ہیں. پہلے جب آپ نے مرغا لینا ہے یا کوئی تو پورا تولتے ہیں، بعد میں اس کی اضافی علائشیں اور ہر چیز کو نکال دیتے ہیں. وہ جو 4 کلو پہلے بنا تھا بعد میں 2 کلو بنا ہوتا ہے، پیسے انہوں نے پورے لینے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کے حصے میں گھر میں جب آئے گا تو وہ گوشت آپ کے حصے میں آئے گا جو آپ بانٹ دیتے ہیں. لیکن قربانی کا مسئلہ اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا یہ جانور جب تم رب کی راہ میں قربان کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ میں نے آدھا کلو گوشت، 1 کلو گوشت، 2 کلو ہمسایوں کو تقسیم کیا ہے. جب کل قیامت کا دن آئے گا تو وہ صرف گوشت تمہارے کھاتے میں نہیں آئے گا بلکہ اس کے جو کھر ہیں، اس کے جو سینگ ہیں، اس کی جو پالان ہے، اس کی جو گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی وہ بھی سارے کا سارا وزن تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا.
اور اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اللہ کریم نے اس جانور کو بڑی عزت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ جانور جو رب کی راہ میں قربان ہو اس کی عزت اور تعظیم لازمی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو آپ بکرا، چھترا، یہ جو جانور لیتے ہیں عام جانوروں کی طرح اس کو نہ سمجھے، اس کی خدمت دوسرے جانوروں سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ ہیں، اور شاعر اللہ کے بارے میں حکم ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اللہ تقوی کی دولت اسی دل کو عطا کرتا ہے۔ تو ان کی تعظیم کرنا اس لیے حکم ہے کہ ان کے گلے میں جو رسی ڈالی جاتی ہے اس رسی کی بھی تعظیم ہے، اس کو عام رسیوں کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا، تو اس جانور کی تعظیم ہے، اس کے ساتھ جو نسبت ہے، کیوں کہ اس نے رب کے رستے میں قربان ہونا ہے۔ تو یہاں پہ صوفیہ فرماتے ہیں یارو، اور جب ایک عام جانور جس نے رب کی راہ میں قربان ہونا ہے تو وہ شاعر اللہ ہے، تو وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کی ذات جنہوں نے اپنا سارا کنبہ حضور نبی پاک کے دین کے لیے قربان کر دیا، وہ کتنے بڑے شاعر اللہ ہوں گے، اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ جب اس جانور کی رسی کی تعظیم ہے تو ان عظیم ہستیوں کی تعظیم کیوں نہ ہوگی، ان کا ادب و احترام بڑھ کر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کا اہتمام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا یوم النحر میں، یعنی قربانی والے دن، یہ جو 3 دن ہوتے ہیں نا قربانی کے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا جانور کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا رب کو محبوب ہے۔ آج کل نا کچھ لبرلز قسم کی دنیا بھی آ گئی ہے، شیطان نئے نئے طریقے سے وار کرتا ہے مسلمانوں پہ۔ وہ کہیں گے جی غریب بندے کو جو ہے وہ پانی کا کولر رکھ دیں، غریب کی ضرورت ویسے اس کو کھانا لے کے دے دیں، اس کو گھی لے کے دے دیں، چینی لے کے دے دیں، اتنے جانور آپ رب کی اس طرح ذبح کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ بھی تو غریبوں کے لیے ہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے مجھے بتائیں، کون سا دنیا کا آج دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو 3 دن فری کھانا دیتا ہو، گوشت دیتا ہو؟ مشرق مغرب شمال جنوب میں آپ دیکھ لیں، یہ اسلام ہے کہ پورا سال جو غریب گوشت نہیں کھا سکتا، عید کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے بھی گوشت کھلا دیتا ہے، اور یہ رب کی طرف سے اپنے حبیب کی امت کی دعوت ہے، یہ دعوت ربی ہے، تو یہ غریبوں کے لیے ہی ہے، مگر اس میں اللہ نے آپ کو بھی اجر دے دیا، ان کو بھی اجر دے دیا، اور حکم دے دیا کہ اطعموا القانع والمعتر، کہ جب تم قربانی کا گوشت بانٹنے لگو تو دھیان کرنا قانع والمعتر دونوں کو دینا۔ ایک تو وہ ہے جو قانع ہے، یعنی اپنے گھر میں بیٹھا ہے چپ کر کے، وہ مانگنے نہیں جاتا، وہ سفید پوش ہے، اسے شرم آتی ہے کسی کے گھر سے جا کے گوشت مانگنے کی، تو تم اپنے ہمسایوں میں اس بندے کا خیال رکھنا جو ہے تو غریب، جو قربانی نہیں کر سکا، تم نے اسے یہ نہیں سمجھنا کہ میرے گھر مانگنے آئے تو دوں گا، نہیں، تمہارا حق بنتا ہے کہ بن مانگے چپ کر کے اس کے گھر میں اس کا حصہ پہنچایا جائے۔ والمعتر، اور دوسرا وہ جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو بھی خالی نہیں موڑنا، ان کو بھی دے کر ہی بھیجنا ہے، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیں، یہ حکم ربی ہے۔ اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا جی جو حقدار ہے اس کو تو دینا چاہیے، تو جو نا حق جس کا حق ہی نہیں بنتا اس کو دینا؟ فرمایا ہاں اس کو بھی دو،
کیا تیری عزت نفس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ چل کے تیرے در پہ آ گیا ہے؟ اتنا کافی نہیں تیرے نفس کے لیے، اس کے اطمینان کے لیے کہ تو اس کے در پہ نہیں گیا، وہ چل کے تیرے پاس آ گیا ہے؟ کہا یہ تو ٹھیک ہے، پر فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا فائدہ بھی بڑا ہے، جو حقدار ہے اسے بھی دے، جس کا حق نہیں بنتا اسے بھی دے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تو بھی حقدار نہیں تھا اور تیرے رب نے تجھے عطا کر دی ہیں، جس کا وہ حقدار نہیں، جب تو اس کو بھی دے دے گا تو جن نعمتوں کا تو حقدار نہیں رب نے دی ہوئی ہیں، رب ان کو بند نہیں کرے گا اور نعمتیں تجھے عطا کر دے گا۔ تو کتنی نعمتیں ہیں جن کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ ہماری جو روح سیاہیاں ہیں اور ہمارے جو کام ہیں، جب ان کو دیکھیں تو کچھ بھی پلے نہیں۔ تو یہ تو اس کریم کی کرم نوازی ہے کہ وہ نوازتا چلا جا رہا ہے اور کریموں کے صدقے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس کریم کی بارگاہ میں جس کا حق ہے اسے بھی دیں، جس کا حق نہیں ہے آپ کے در پہ آ گیا تو آپ اسے بھی ضرور عطا کریں۔ اور ایک بات میں اور بھی اس ضمن میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ قربانی کا یہ برکت ہمیں عطا کی ہے، دیکھیں ہم غریبوں کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ کسی غریب فقیر مسکین کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ اگر تو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میرا من راضی ہو جائے تو پھر اجر اجر نہیں ہے۔ کسی غریب کی خدمت جو کرنی ہے نا، ویسے وہ بھی اس لیے کیا کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ تو رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے ان 3 دنوں میں آپ جتنی مرضی خدمت کریں، مجھے راضی کرنا ہے تو جو میں نے حکم دیا ہے، میرے ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت اور میرے حبیب کی سنت، یہ ادا کرو گے تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو ان کریموں کی سنت ادا کرنا ضروری ہے، وہ قربانی ہے۔ اور پھر ہر بندے پہ فرض نہیں کی، فرض اس پہ کی ہے جس پہ 4 آنے جس کے پاس ہیں، استطاعت جس کے پاس ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا تو دین متین نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو 10 دن ہیں چاند کے نکلنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ تراش لیں، اپنے اضافی بال، اور اپنی مشابت حاجیوں کی طرح کر لیں، کیونکہ حاجی حج کے دوران نہ تو ناخن کاٹتا ہے نہ بال کاٹتا ہے۔ تو برکت کیا ملے گی؟ 2 برکتیں، جب تم اپنے ناخن بھی نہیں کاٹو گے، بال بھی نہیں کاٹو گے، ان 10 دنوں میں ذکر اللہ میں مشغول رہو گے تو اللہ ان کے حج کے صدقے تمہیں بھی برکت عطا فرما دے گا، ان کی قربانی کے صدقے تمہیں قربانی کا ایک ثواب اضافی بھی عطا کر دے گا۔ مگر ذکر اللہ جاری رہے۔ یہ 10 دن بڑی برکت والے ہیں۔ یہ 10 دن، بعض مفسرین تو کہتے ہیں یہ جو ولیال عشر ہے 10 راتیں، اس سے مراد یہی 10 راتیں ہیں، اور ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کی مثل ہے، اتنی برکتوں والی۔ تو ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی بھی قدر کریں۔ اور جانور کے حوالے سے ایک میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ تو حضرت حابیل جو تھے ان کو قابیل نے قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ جو عورت ہے اس سے نکاح میں کروں، جو اس کے لیے حلال نہیں تھی، حرام تھی۔ تو حضرت حابیل نے کہا ابا جی سے پوچھ لیں، تو ابا جی نے کہا بھائی نہیں، تیرا اس پہ حق نہیں بنتا۔ تو اس نے اپنے باپ کی توہین کی، کہا حق بنے نہ بنے میں نے اس سے ہی شادی کروانی ہے۔ باپ کی نہیں مانی، بے ادبی کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا حق نہیں بنتا۔ اس نے کہا میں بہتر جانتا ہوں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں، قربانی دو دونوں۔ یہ قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ جس کی قربانی رب قبول کر لے گا اس عورت کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو حضرت حابیل ایک بکرا لے کے آ گئے، ایک جانور لے آئے اپنے ڈیرے سے، اور قابیل اپنے ڈیرے سے کچھ گندم لے آیا، اور دونوں نے ایک پہاڑ پہ رکھ دی۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جس کے نکاح میں یہ عورت ہونی چاہیے اس کی تو قربانی قبول کر لے۔ آپ نے دعا کی تو قرآن مجید کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔
وہ جو حضرت حابیل تھے ان کا بکرا بجلی آئی اور اس نے جلا دیا، اور جو اس کے گندم کے دانے تھے وہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس جگہ پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ مفسرین بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو جب ہم جانور کو چیک کریں کہ اس کا کان پورا ہے یا نہیں، اس کا ناک ٹھیک ہے یا نہیں، دوندا ہو گیا ہے یا نہیں، جانور کے عیب چیک کرتے ہیں، کبھی اپنے عیب بھی چیک کر لیا کرو، اپنے اندر بھی چیک کرو بھی میں قربانی کے لائق بھی ہوں یا نہیں۔ تو یاد رکھیں جس میں قابیلی صفتیں ہوں گی، قابیلی صفتیں، وہ جتنے مرضی بکرے کر لے نہیں، حابیلی صفت جس میں ہوگی اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اب یہ پوری ونڈ ہے، اس میں سمجھ لیں قابیل کے اندر کون سی گندی عادتیں تھیں، یہ یاد رکھیں، توجہ والی بات ہے۔ قابیل میں کون سی بری صفتیں تھیں جو کسی بندے میں ہوں تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قابیل کی ایک بری صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کا گستاخ تھا، تو جو گستاخ ہوتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری اس میں بری صفت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کا بے ادب تھا، جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے جو چاہا اس نے اس کا انکار کیا اور باپ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تیسرا بد کردار تھا، اس کی نگاہ پاکیزہ نہیں تھی، غیر محرم عورتیں، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا تھا۔ تو ہر وہ شخص جس کے اندر یہ تیسری بری صفت ہوگی، غیر محرم عورتوں سے وہ تعلقات بنائے گا اور ان پہ اپنی نگاہ، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز جو چوتھی بری صفت ہے وہ یہ کہ حدود اللہ کی پامالی کرتا تھا۔ جب اللہ کریم کا حکم آ گیا اور اللہ کریم نے اس کی قربانی کو ریجیکٹ بھی کر دیا، اب اس کو مان جانا چاہیے تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرے رب کی اس میں رضا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا کہ رب اس عمل میں راضی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ ڈرا نہیں بلکہ باغی بن گیا اور اللہ کریم کی حدود کی نافرمانی کی، اور باغی بن کر اس نے اس عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا جو آگے بچہ ہوا قابیل کا، اس عورت سے، وہ اندھا تھا، نابینا، اور ایک دن اس قابیل نے اس سے پانی مانگا کہ مجھے پانی پلا، تو اس نے آگے سے اس کو گالی دی۔ تو اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں، تو مجھے گالی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو یہ اس نے اس کو جب گالی دی تو اس کے پاس ایک پتھر تھا، اس اندھے کے پاس، اس نے وہ پتھر مارا زور سے، تو قابیل کا سر پھٹ گیا اور روتے روتے بلکتے بلکتے مر گیا، اور مرتے وقت اسے ایمان بھی نصیب نہیں ہوا، کفر کی موت مرا۔ یہ بات دوستو سمجھو کہ جس بندے میں یہ چار عیب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کرے، بغاوت کر دے اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی کا گستاخ ہو جائے، ماں باپ کا گستاخ ہو جائے، بد کردار ہو جائے، جس کی نگاہ پاک نہ رہے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے، اور اس کی جو آگے اولاد ہوتی ہے وہ بھی اس کو اسی طرح ذلیل کرتی ہے جس طرح اس نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ قربانی کا ایک فلسفہ بھی ہے اس کے اندر، ایک کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جب ہم جانور کے عیب چیک کریں تو ساتھ ہم اپنے اندر بھی نظر ڈالیں کہ میرے اندر کوئی ایسے عیب تو نہیں جن کی وجہ سے جانور ٹھیک ہو، بکرا ٹھیک ہو، چھترا ٹھیک ہو، گائے بھینس بالکل ٹھیک ہو، توڑنے کی کوشش کریں۔ اب حابیل کی جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کی صفت کیا تھی؟ اس ایک بات پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حابیل، ان کی صفت یہ تھی اس نوجوان کی
کہ اس نے اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کی، سراپا ادب ہو گیا۔ دوسرا، اللہ کی حدود کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا۔ اور تیسری خوبی یہ تھی کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو مارنا شروع کیا تو آگے سے وہ اتنا نیک آدمی تھا، اتنا اچھا تھا، وہ کہنے لگا اے بھائی جان، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا، تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ وہ صوفیانہ جذبہ ہے جو شروع سے آ رہا ہے۔ ہمارے بابا جی کرما والے سرکار، آپ کے ارد گرد آپ کے جو اعزا و اقربا، انہوں نے بھی کئی بار زیادتی کی، تو آپ فرماتے تھے بیلیو کوئی جویں کردہ کرے، آپاں کسی نال زیادتی نہیں کرنی، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ تو بھائیوں کو بھی بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، یہ حضرت حابیل کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جو آدمی اتنا جذبہ رکھے اور دوسروں کو معاف کر دے اور ان معاملات میں وہ صبر کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اس کو اجر بھی عطا کرتی ہے، اس کی قربانی کو بھی قبول فرما لیتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند باتیں میں نے کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔